کے بعد تو ریاستی اور وہ جنگ بھی اس سے پہلے شروع ہو چکی تھی. جو نیریٹو بنایا گیا ہے, جو بویا ہے, وہ کاٹنا تو پڑے گا, اور اس کے لیے اثرات ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاست کرنی ہے تو وہ بھی اپنی حدود میں ہونی چاہیے, اور اگر اداروں کو رہنا ہے تو وہ بھی اپنی حدود میں رہنا چاہیے. پیٹرول کے خلاف جو ہے آپ کافی دن سے سراپا احتجاج ہیں, اور پیٹرول میں کچھ کمی بھی ہوئی ہے. آپ پیٹرول کے ریٹ کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ مردم شماری پر آپ کو کیا اعتراضات اور تحفظات ہیں؟ ہمارا پیٹرول کے حوالے سے ہے کہ جتنا بھی کم ہو سکے, قوم کو جتنا ریلیف مل سکے. ہماری تو خواہش ہے 100 روپے تک آ جائے, بلکہ اس سے بھی نیچے تک آ جائے, لیکن کوشش ہے جہاں تک قوم کو ریلیف مل سکے, جہاں تک حکومت کا نقصان نہ ہو, جہاں تک یہ معاملات نہ ہو اور ریاست کا نقصان نہ ہو, وہاں تک لانے کی کوشش ہے. اور جو اشرافیہ ہمیں نکلنے سے پہلے 5 روپے پر لیٹر دے رہا تھا آفر, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اشرافیہ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو حکومت کو بھی بہت سارے چیزیں سوچنی ہوگی اور قوم کے لیے پیٹرول سستا کرنا ہوگا. دوسری بات آپ نے کیا پوچھا؟ یہ جو مردم شماری, دیکھیں آپ کراچی کی مردم شماری بات کریں, 2.5% اضافہ ہوا ہے لاڑکانہ کی آبادی میں. آپ کے علم میں ہے کہ نہیں, جو ابھی مردم شماری انہوں نے کی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو کراچی کی مردم شماری تھی اور جو جناب اس کی, تو ہمیں یہ اعتراض ہے کہ مردم شماری کو ٹھیک کیا جائے, اور جو لوگ آپ کو مردم شماری میں گن رہی رہے وہ آپ کو کل حقوق کیسے دیں گے؟ اچھا سر, پی ٹی آئی تو زوال پذیر ہو گئی ہے. اب یہ بتائیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی حقوق میں تحریک لبیک پاکستان جا سکتی ہے؟ کس کے حقوق میں؟ پی ٹی آئی کے زوال کے بعد کیا تحریک لبیک پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بک میں جا سکتی ہے؟ دیکھیں, ہم کسی کی گڈ بک میں نہیں جانا چاہتے, اور ہمیں کسی کی بیڈ بک سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. جس کا جو دل کرتا ہے ہمارے بارے میں بات کرے. ہم پاکستان کی گڈ بک میں ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان ہماری گڈ بک میں ہمیشہ کے لیے. جب تک مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تب تک جاری رہے گا, اور یہ تقریباً تمام شہروں سے ہوتا ہوا, سندھ کے تقریباً شہروں سے ڈویژن وائز جتنے بھی ہیں ان شہروں سے ہوتا ہوا پنجاب میں داخل ہوگا, پھر پنجاب سے ہوتا ہوا اسلام آباد. اچھا حضرت, یہ جو مہنگائی ہے حد سے بڑی ہوئی ہے شہروں کے اندر, یہاں تک کہ آٹا 140 روپے, دیہڑی یہاں 400-500 روپے ملتی ہے, تو اس کے لیے کچھ کہیں گے آپ؟ جی, وہ ہماری حکومت کی اس سے بڑی نااہلی کیا ہوگی. اس وقت پاکستان سے ہزاروں ٹن گندم جو ہے سمگل ہو رہی ہے مختلف بارڈر کے ذریعے. اس سمگلنگ کو روکنے کے لیے, اور ملک میں آٹے کا بحران ہے, چینی کا بحران ہے, اور چینی سمگل ہو رہی ہے. یہ سارے ہماری حکومت ایک طرف اور مافیاز ایک طرف, اور اس پاکستان میں مافیاز جو ہیں وہ حکومت سے تگڑے ہوتے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان ان مافیاز کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کرے گی, اور قوم کو ریلیف دلوا کر. سر, 2 دن پہلے آپ نے کراچی میں